السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دوسری حدیث مبارکہ دیکھیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو قتل کروایا ہے اور اس کے لیے صحابہ کی تشکیل فرمائی۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 پیج نمبر 577 پر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار صحابہ کا انتخاب فرمایا، جن پر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مقرر کیا گیا، اور یہ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب اس حدیث کے اگر الفاظ پہ آپ غور کریں تو ایذا کے الفاظ وہی ہیں جو آیات میں بھی آئے اور جو اس سے پہلے حدیث مبارکہ گزری اس میں بھی آئے، کہ اس کو بھی قتل کرنے کی اصل وجہ، اس کو بھی قتل کروانے کی اصل وجہ صحابہ سے وہ یہ تھی کہ یہ امام الانبیاء کی توہین کیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف اور آپ کی توہین کے لیے لوگوں کی مدد اور ان کو تیار کیا کرتا تھا، گستاخانہ اشعار کے ذریعے سے اور مختلف طریقے سے امام الانبیاء کی شان میں گستاخی اور توہین کیا کرتا تھا۔ یہ مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر رہتا تھا اور بڑا تاجر تھا، یہودی تھا، مالدار تھا اور مال تقسیم کرتا تھا، ان لوگوں کو خوشی سے دیتا تھا جو اسلام، امام الانبیاء اور آپ کے صحابہ کے دشمن تھے اور توہین کیا کرتے تھے۔ اب اس کے یہ تمام ایکٹیویٹیز، اس کی یہ تمام باتیں اور اعمال اور کام سے صحابہ بھی آگاہ تھے اور امام الانبیاء بھی آگاہ تھے، اور جب اس کی یہ ساری ایکٹیویٹیز اور یہ سارے کام حد سے بڑھے تو پھر اس کے قتل کا باقاعدہ امام الانبیاء نے حکم دیا اور صحابہ کی تشکیل فرمائی، صحابہ کو بھیجا، اور جو صحابہ کی مختصر سی جماعت گئی اس خاص کام کے لیے، ان کے جو امیر مقرر کیے وہ امام الانبیاء نے خود ان کو امیر مقرر کیا، اور صحابہ رسول کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے نڈر صحابی رسول تھے۔ یہ گئے اور تقریباً مغرب کے وقت کے قریب وہاں پہنچے تو قلعہ بند ہو رہا تھا، لوگ سب جو شہر میں رہتے تھے وہ اندر داخل ہو رہے تھے، تو یہ ایک اس انداز میں حاجت کے انداز میں وہاں پہ بیٹھ گئے قریب ہی دروازے کے، تو جیسے ہی دروازہ بند کرنے والے دربان نے دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ شخص بھی شہری ہے، اس شہر کا ہے، اس نے بھی اندر آنا ہے، تو اس نے آواز لگائی اور کہا کہ جلدی آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ تو یہ بھی فوراً اٹھے اور اندر داخل ہو گئے، اور ایک جگہ پر چھپ کے داخل ہوتے ساتھ ہی، اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ دربان جو ہے جس نے دروازے کو تالا لگانا ہے یہ چابیاں کہاں رکھے گا، اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے اور جس جگہ اور جس محل میں، جس گھر میں ابو رافع یہودی رہتا تھا اور رات کو اس کی مجلس ہوا کرتی تھی، مغرب کے بعد آغاز ہوتا تھا اور رات دیر تک اس کی یہ مجلس و محفل چلتی تھی، جس میں مختلف لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اس کے ذہن والے، اس کا بھی آغاز ہو گیا، اور وہ صحابی رسول انتظار کرتے رہے، اور جب وہ مجلس ختم ہوئی سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ بھی
اپنے کمرے میں گیا جہاں پہ بالکل اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں تھا. رات کو چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا جاتا تھا، تو بالکل اندھیرا تھا اس کے کمرے میں، اور اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کہاں پر ہے. انہوں نے دیکھا، کمرے کو دیکھا، لیکن اندازہ نہیں ہوا. ایک اندازے سے انہوں نے اس کے اوپر کمرے میں داخل ہو کے اس پہ وار کیا. اسے وار سے یہ زخمی ہوا لیکن بچ گیا، اور ایک سائڈ پہ موو ہو گیا، ایک سائڈ پہ ہٹ گیا. اب صحابی رسول واپس آئے کمرے سے باہر اور اپنی آواز تبدیل کر کے اس کو پکارا، کیونکہ جب اس پہ حملہ ہوا تھا تو اس نے چیخ ماری تھی. آواز تبدیل کر کے اس کو بلایا کہ ابو رافع کیا ہوا؟ تو اس نے گالی دی اور کہا کہ میرے اوپر ابھی حملہ ہوا ہے. آواز کا تعاقب کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ بالکل اندھیرا تھا. تو آواز کا تعاقب کیا اور آواز کا تعاقب کر کے اس کے قریب گئے اور اس کے اوپر دوسرا وار کیا تلوار کا، اور اسی جگہ پہ اس کو قتل کر دیا. اور پھر وہاں سے نکلے اور چھپ کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور انتظار کیا صادق کا کہ جب اعلان ہوگا کہ ابو رافع کے قتل کا اعلان ہوگا اور یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ وہ قتل ہو چکا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے، تو میں یہاں سے جاؤں گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں دوبارہ واپس جاؤں گا اس کو قتل کرنے کے لیے، دوبارہ اس پہ حملہ کروں گا، دوبارہ ٹرائی کروں گا. صحابہ کا ایمان بھی ایسا تھا کہ جس مقصد کے لیے آئیں وہ کر کے جائیں گے. تو انتظار کیا. صبح صادق سے پہلے ایک شخص نے اس قلعے کی فصیل پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی ابو رافع کو قتل کر گیا. جب یہ اعلان سنا تو وہاں سے اطمینان ہوا اور وہاں سے واپس آئے باہر قلعے سے، اپنے ساتھیوں سے ملے، ان کو واقعہ بتایا اور پھر امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا، عربی کا الفاظ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ چہرے کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے بھی جب دیکھا تو یہ فرمایا کہ یہ آپ وسلم کا بھی چہرہ مبارک دیکھا، دیکھ کر یہی الفاظ فرمائے کہ آپ کا بھی چہرہ مبارک اور کامیاب چہرہ مبارک ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، خاص طور پہ جو آپ کے گستاخ تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کی تشکیل فرمائی، صحابہ کو بھیجا. باقی اگلی حدیث میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے.